علیکم جیو نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹاک اور میں ہوں منیب فاروق. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا میچ ہو رہا ہے نیوزی لینڈ کے ساتھ. اس وقت 14واں اوور ہے. نیوزی لینڈ نے تقریباً 90 رن سکور کیے ہیں, 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں. جہاں یہ میچ جاری ہے وہاں جس خبر کا انتظار تھا وہ آ گئی بالآخر. حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب نئے ڈی جی آئی ایس آئی تعینات ہو گئے ہیں. فارملی اناؤنسمنٹ 6 اکتوبر کو ہی ہو چکی تھی آئی ایس پی آر کی جانب سے. اب معاملہ یہ ہے کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی 20 نومبر 2021 کو اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے. اس وقت تک یعنی 19 نومبر تک جنرل فیض حمید صاحب ڈی جی آئی ایس آئی رہیں گے اور اس کے بعد وہ اپنی نئی اپوائنٹمنٹ اپنی نئی پوسٹنگ کے اوپر تعینات ہوں گے ایز کور کمانڈر پشاور. حکومت کی جانب سے اس معاملے کے اوپر اب یہ جو فارمل اناؤنسمنٹ آئی ہے اور جو وزیر اعظم آفس نے بیان کیا ہے وہ کافی تفصیلی بیان ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ ایک مشاورتی عمل تھا جس کے اندر نامنیز سامنے آئے. وزیر اعظم کی متعدد سٹنگز ہوئی ود دی آرمی چیف اور بعد میں پھر فارمل ایک کنسنسس ہوا جس کے نتیجے میں جنرل ندیم انجم صاحب کو تعینات کیا گیا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جو وزیر اعظم آفس کی جانب سے جو بیان آیا ہے اس کے اندر باقاعدہ طور پر لکھا گیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے اس تمام مرحلے میں نہ صرف مشاورت کی بلکہ جتنے بھی نامنیز تھے ان کے انٹرویوز کنڈکٹ کیے. دلچسپ بات یہ ہے کیونکہ میں نے لفظ اس کے اوپر زور اس لیے دیا ہے کہ 14 اکتوبر 2021 جناب فواد چودھری صاحب جو کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں, ایک خبر انہی دنوں بلکہ شاید اسی دن انصار عباسی صاحب نے بریک کی, سلیم صافی صاحب نے بھی بریک کی کہ وزیر اعظم پاکستان کی خواہش ہے کہ وہ انٹرویوز کرنا چاہتے ہیں تمام نامنیز کے, جس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جو کہ آپ کی نظر ہم کر دیتے ہیں 14 اکتوبر کو 2:05 پہ, جس پہ انہوں نے فرمایا کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا عمل جلد مکمل ہو جائے گا. ایک مخصوص طبقہ اس معاملے پر جو کھیل کھیلنا چاہتا ہے وہ ناکام ہو چکا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے انٹرویو کریں گے. ان عہدوں پر تعیناتی سے قبل ملاقات ایک عمومی روایت ہے. ایسے عمل کو بھی متنازع بنانا انتہائی نامناسب ہے. اب اصولاً تو بات یہ بنتی ہے اور سینیٹری ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ان تمام صحافیوں سے معذرت کریں جنہوں نے واقعی یہ خبر دی اور پھر وہ خبر جو حکومتی موقف ہے وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ وہ خبر درست تھی کہ وزیر اعظم کی منشا تھی, ان کی خواہش تھی کہ تمام نامنیز کے انٹرویوز کنڈکٹ کیے جائیں. فارملی یہ معاملہ حل ہو چکا ہے, ایک جو ایشو تھا وہ ریزالو ہو چکا ہے. کیا اس میں کچھ رہ گیا ہے جس کے اوپر اپوزیشن کچھ کیپٹلائز کرنا چاہتی ہے, اور کیا جس ایک پیج کی بات کی جاتی رہی ہے اس حوالے سے وہ بھی موجود ہے اور کسی طرح جگہ پر کسی قسم کا کوئی اضطراب نہیں رہا اس دورانیے کے اندر, یعنی 6 اکتوبر کے بعد سے لے کر 26 اکتوبر تک. ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جو کہ پاکستان کے اندر بہت طویل طریقے سے اس کو ڈسکس کیا گیا, لیکن اب ایز وی ہیو کراس دا برج تو اب اور بہت سے ایشوز ہیں جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے. ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو کہ حکومت کو ہانٹ کر رہا ہے وہ ہے مہنگائی کا. ایز وی اسپیک کہا جا رہا ہے کہ 70 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں انفلیشن کے. ڈالر آل ٹائم ہے, روپی کی پیرٹی میں ڈالر کی جو ویلیو ہے وہ بڑھ رہی ہے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس سے حکومت کو بھی سیٹ بیک تو ہو رہا ہے پولیٹیکلی, لیکن عوام سفر کر رہے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں یعنی 1 نومبر سے اس بات کا امکان ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پھر بڑھ جائیں گی. حکومت کا موقف اس پہ بڑا کلیئر رہا ہے. ہم اس پہ بھی بات کریں گے, اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دیتے ہیں. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے صداقت علی بھائی صاحب, الیکٹڈ ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. بھائی صاحب بہت شکریہ آپ کا. محسن شاہ نواز رانا صاحب ایم این اے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے. رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, اگین ود اے اسمائلنگ فیس موجود ہیں. کھوکر صاحب آپ کے پاس آج تو سیاست کرنے کے لیے اپوزیشن کے پاس تو کچھ نہ نہیں, تو بھائی صاحب میں آپ سے اجازت کے ساتھ میں ذرا اپوزیشن سے پوچھوں, ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں نا کہنے کے لیے. تو کھوکر صاحب مسئلہ حل ہو گیا. آپ نے بقول بھائی صاحب کی جو بھی بریک سے پہلے یہ کہہ رہے تھے, بلکہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے, کہ آپ کی خواہش تھی کہ کچھ ہو, وہ کچھ بھی نہیں ہوا اور معاملہ حل ہو گیا. ہماری خواہش کیوں تھی؟ ہماری خواہش تو تھی ہی نہیں. اچھا, بحران تو پہلے دن پیدا انہوں نے کیا. ایک جو افواہوں کا بازار گرم ہوا وہ ان کے فیصلے 6 اکتوبر کے فیصلے کا کیا بنے گا, پریس ریلیز کا کیا بنے گا, اس کو ان کے وزراء نے کہا کہ نہیں پروسیجر فالو نہیں کیا گیا, یعنی کہ انٹرویوز ہوں گے,
بغیر پروسیجر فالو کیا. ایس پی آر نے پریس ریلیز جاری کر دی. انہی کے ایک حکومت کے ایک رکن تھے جنہوں نے ٹی وی پر جا کر کہا, وہ ایک اور بیان دے دیا عامر ڈوگر صاحب نے. وہ ہمارے بھائی ہیں, اس کے بعد سے ہم انہیں بلاتے ہیں, وہ آتے ہی نہیں. گزارش یہ کہ ساری بحث میں بھی انہیں ڈھونڈ رہا ہوں جی, ساری بحث میں ایک ان نیسیسری چیز تھی. اگر یہ آپ نے کرنا ہی تھا تو پھر اتنا آپ نے پچھلے 3-4 مہینوں سے یہ انسرٹینٹی کیوں کریٹ کر کے رکھی؟ ایک تاثر پیدا ہوا کہ جی کہ ایک جو 1 پیج کی بات کرتے ہیں, شاید وہ اب 1 پیج کی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ ایسی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے. ایشو سٹینڈز ریزالوڈ, 1 پیج کیوں نہیں ہے؟ لیکن قطع نظر اس سے میرے خیال سے اب جو میرے نزدیک جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک اپوائنٹمنٹ اب ہو گئی ہے, لیکن چیلنجنگ ٹائمز لائی اہیڈ فار دا پرسن ہو ہیز بین اپوائنٹڈ ایز DGI. افغانستان کی صورتحال وہ اپنی جگہ پر بہت مخدوش ہے. پاکستان کا جو کردار ہے اس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. پھر انٹرنلی جو ہمارے ٹیررزم کا جو فٹ پرنٹ ہے, TTP ہے, وہ سر اٹھا رہی ہے. تو چیلنجز جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں, اور یہ بحث ایک گریٹر بڑے کینوس پہ تو یہ آنی ہی نہیں چاہیے تھی, ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. اس طرح انفارچونیٹ تھا جس طرح ہو گئی حکومت کی اپنی نااہلی کی وجہ سے. لیکن اس میں جو صاحب اب آ رہے ہیں ان کے لیے بھی میرے خیال سے اس موقع پر اہم یہ ہے کہ ہم کم از کم یہ سمجھتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسی کا جو کردار ہے وہ اسی حد تک رہے کہ جس حد تک ان کا ہونا چاہیے. سیاست کے اندر جو مداخلت ہے, جو اور ریاست کے کاموں میں مداخلت ہے, اس سے ایک اچھا تاثر نہیں جاتا. انٹیلیجنس ہمیشہ پالیسی ڈرائیو کرتی ہے, نہ کہ انٹیلیجنس پالیسی ڈرائیو کر رہی ہو. ہم نے اپنے ملک میں یہی دیکھا ہے کہ پچھلے 2-3 دہائیوں سے الٹی گنگا بہہ رہی ہے, اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ایک بہت بڑا اسٹرکچرل فلا ہے ہماری ریاست کے نظام میں. نئے آنے والے جو DG ہیں ان کے اوپر ظاہری باتیں, ذمہ داریاں اور یہ چیلنجز ان کے سامنے ہوں گے. بالکل ٹھیک. ران صاحب تھوڑے پلے کچھ نہیں رہا, تھوڑی سی بڑی کوشش کی تھی. سر ایک بڑے دنا آدمی کی مجھے آج اچانک مثال یاد آئی ہے. یہ آپ بڑے یہ اپوزیشن میں دنائی یاد آتی ہے, بڑے خوش ہیں وہ, بڑے انہوں نے ایک دن بات کی, بھائی صاحب تھوڑے خوش ہیں, بہت خوش ہیں نا. لیکن میں ماشاءاللہ ابھی میرے ذہن میں تو مثال آئی ہے کہ یہ بڑے خوش ہیں. میں ان کو ایک مثال دوں گا سر. وہ ایک تھا نا, انہوں نے کہا جی دوست جو ہوتا ہے نا, دوست کی دوستی ایک ہیرے کی مانند ہوتی ہے. اچھا, ہیرا اگر ٹوٹ جائے تو پھر جڑتا نہیں ہے. یہ جو دوستیاں ہوتی ہیں نا, یہ ہیرے کی مانند ہوتی ہیں. اگر یہ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہے تو یہ خوش فہمی آج اپنے دل سے نکال دیں. اچھا, کہ یہ ان کے جو چیزیں ہیں یا یہ معاملات جو ہیں, دیکھیں آپ نے ایک مہینہ اتنا بڑا آپ نے ایک انسٹیٹیوشنل ڈیسیجن ہے, آپ نے اس کو مذاق بنا دیا. اب وہ آپ نے اس کا جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا, پہلے آپ نے ایکسٹینشن والا معاملہ جس طرح سے ہینڈل کیا, آپ کو مطلب اتنے نازک معاملات جو ہیں آپ کو وہ ہینڈل کرنے نہیں آتے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو کیا. پر ان کا جواب یہ ہوتا ہے دیکھیں جی, نازک معاملات ہمارے پالیسی ڈیسیجن, کووڈ ہم نے کتنا ہینڈل کیا زبردست, ہم نے اکانومی ٹرن اراؤنڈ کر دی. اب بھائی صاحب ہیز لیکچرڈ اس آن اکانومی آن نمبر آف اوکیزنز. دیکھیں کووڈ تو NCOC, آپ کیا بات کرتے ہیں کووڈ, ہر کریڈٹ تو نہ لو کہ گورنمنٹ نے بنائی, تشکیل دیا. سر عمر صاحب سر دیکھیں کوئی ڈیزاسٹر آئی ہے پاکستان میں, ایون ٹیڈی دل آیا تو اس وقت بھی ان کو مطلب ان کی طرف سے کتنی سپورٹ حاصل ہوئی ادارے کی طرف سے. وہ ہر حکومت کو ہوتی ہے, ہر کیٹاسٹروفی میں فوج کی امداد موجود ہوتی ہے. میں نے سر ماضی میں اتنی بڑی مثال نہیں دیکھی کہ اتنی اچھی کویشن ہو. قومی ادارہ ہے نا, وہ رائزز اپ ٹو دی اوکیزن آن ایوری اوکیزن. بالکل, وہی تو بات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ نے اسی ادارے کے ساتھ آپ نے جس طریقے سے ان کے جو انتہائی نازک معاملات آتے ہیں, آپ ان کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں. مطلب یہ مس ہینڈلنگ اتنے اہم پوزیشنز کے اوپر, جب میں نے 2 ہی مثالیں دی نا, 2 دفعہ وہ آیا, ایک دفعہ ایکسٹینشن کا معاملہ آیا یا اپوائنٹمنٹ کا معاملہ آیا, عدالت میں بات گئی, وہاں پہ گفتگو ہوئی, اخباروں میں خبریں چھپی, تبصرے ہوئے, دنیا کے ٹی وی چینلز پہ ذکر شروع ہو گئے. آپ کو کام کرنا نہیں آتا, اگر کام کرنا نہیں آتا تو گھر چلے جائیں. اچھا وہ چلے, آپ کی خواہش بھی ہو سکتی ہے, لیکن اب تو یہ معاملہ ریزالو ہو گیا ہے, نوٹیفیکیشن ایشو ہو گیا. 20 نومبر کو نیڈی صاحب اپنی چارج لے لیں گے, اور اس وقت تک جنرل فیض حمید صاحب بھی رہیں گے ایس DG. ایسے تو معاملہ ریزالو تو ہو گیا نا, جو ساری قیاس سرائیاں تھی ہوا میں سب کچھ گھوم رہا تھا. یہ بھی خیال اچھا ہے غالب, میں تو یہی کہوں گا کہ یہ دل کو خوش رکھنے کا ایک خیال اچھا ہے. وہ کہتے ہیں نا جگ بھی تھی یا تن بھی تھی, مطلب آپ پرسنل ایکسپیرینس سے بول رہے ہیں. سر میں ان کو بتا رہا ہوں کہ دل کو خوش رکھنے کا یہ خیال بھی اچھا ہے. کہہ رہا ہوں
کہ آپ یہ اپنے ایکسپیرینس سے بول رہے ہیں. میں تو دیکھیں نا, ظاہر ہے ہم نے ایک پروسیس ہم نے جتنا بھگتا ہے, ہماری پارٹی نے بھگتا ہے, ایک پروسیس میں سے گزرے ہیں, ہم مانتے ہیں ہمیں مار پڑی ہے, ہم کیسز بنے ہیں, جیلوں میں گئے ہیں, بھگتی ہیں تاریخیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہ پروسیس کیا ہوتا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ میرا تجربہ یہی ہے کہ یہ بس دل کو اب تسلیاں دے رہے ہیں, چلے اب تھوڑا عرصہ رہ گیا, آپ بھی ادھر ہیں ہم بھی ادھر ہیں, معاملات سب سامنے. دیکھیں سب کچھ موجود ہے, وزیر اعظم بھی موجود ہیں, سب کچھ موجود ہے, فنکشنل ڈیموکریسی سیم پیج بھی ہے جی. گل بدواوت پلے کچھ نہ ہوئے تو گل بدواوت ہی آندی ہے سر, وقت دیا گلاں نے نا, کل ہم بھی یہی کہتے تھے کہ اب بدوائیں دے رہے ہیں. اچھا ایک بات بھائی صاحب, آپ ان کو یہ کریڈٹ دے دیں, یہ ایکسپیرینس ان کے پاس ہے, مطلب یہ باقاعدہ طور پر بقول ان کے یہ خراب ہوئے ہوئے ہیں, تو ان کا خیال یہ ہے کہ آپ بھی خراب ہو رہے ہیں. دیکھیں بہت شکریہ آپ نے اپنے خراب ہو چکے ہیں. اچھا ہو چکے ہیں. پاکستان کی جمہوریت ہے ایوالونگ ڈیموکریسی ہے, اور انٹر انسٹیٹیوشنل ریلیشن شپ ہمیشہ ماضی میں کھٹا میٹھا رہا ہے. بالکل ان کا ذرا کھٹا کھٹا زیادہ رہا ہے, اس لیے ان کو کھٹا ابھی تک آپ کا میٹھا رہا ہے نا. میں تو انہوں نے کمپلیمنٹ بھی دیا کہ جتنا اچھا یہ ایک ریلیشن شپ رہا, یہ ہمیں کمپلیمنٹ جاتا ہے. آپ تو اپنے آپ کو تجربہ کار سمجھتے ہیں, دونوں نے اپنی پہلی حکومتیں 1.5 سال 2 سال میں گواہ بیٹھے تھے. پولیٹیکل گورنمنٹ وہ ہوتی ہے جو اپنے چیلنجز کو اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے اور آخر میں ایز اے سکسیسفل اینٹیٹی نکلتے ہیں. تو وہ جو ایک ریلیشن شپ تھا اس پیرائے میں بہت سارا باتیں آؤٹ آف پروپورشن چلی گئی. میں نہیں سمجھتا تھا کہ چلے آج مسئلہ حل ہو گیا, لیکن اس مسئلے کے دوران مسئلہ بہت سارے سیاسی کرداروں کو ایکسپوز کر گیا. کہ جو ایک سچویشن میں ادھر کا بیان دیتے تھے اور دوسرے ادھر کا دیتے تھے, اور ایک گھر کا بیان مفاہمتی اور دوسرے کا مزاحمتی آتا تھا. تو وہاں پہ میرا خیال ہے سیاست میں نظر رکھنے والے آپ جیسے جو زیرک صحافی ہیں, ان کے سامنے بہت سارے سیاسی کردار ہیں, بڑے سارے بیانیے پھٹتے ہوئے آپ کو نظر آئے. پیج نہیں پھٹا, پیج ادھر ہی ہے, لیکن بہت ہمارا پیج ادھر ہی ہے, اور یہ وقت بتا دے گا کہ ہمارا جو اعتماد تھا یا اعتماد ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. لیکن بہت سارے بیانیے جو تھے ان کے پیج پھٹتے ہوئے ہمیں نظر آئے. بھائی صاحب وہ تو پہلے بھی ایکسپوز تھے نا, مفاہمت مزاحمت تو ایکسپوز تھی پہلے, پتہ تھا سب کو, ایوری بڈی چوزن ٹیکن سائڈ تھا نا. بڑی بڑی تقاریر سویلین سپریمیسی, وہ پتہ نہیں کس کس کو عزت دو اور کیا کریں, ہم یہ کریں, ہم تو پتہ نہیں ملک میں انقلاب لانے ہیں. حالانکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کی پودا کس مطلب آپ کو لگتا ہے کہ they should have sided with you? No, they should have sided with at least what they have been, proclaiming. ٹھیک ہے, یہ بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم تو پتہ نہیں. اس وقت جو ہے نا میاں صاحب نے توبہ کر لی ہے, ضیاء الحق سے بھی توبہ کر لی ہے, اس کے بعد بھی توبہ کر لی ہے, وہ کالے کوٹ والی توبہ بھی کر لی ہے, وہ لانگ مارچوں والی بھی توبہ کر لی ہے. اب ہم بالکل ٹھیک ہو گئے. اگر ان کو کہیں تھوڑی سی ونڈو آف اپورچونٹی نظر آئی ہے تو ان سب نے اس میں سر تو ان کے دیکھا کہ شاید ہمیں کچھ ملے گا. لیکن بہرحال پاکستان از موونگ فارورڈ, ڈیموکریسی از موونگ فارورڈ, اور حکومت نے اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے ثابت کر دیا کہ آپ جو چھلانگے ہارڈ کور پٹواری نا, انہوں نے بیچ میں سر تننے کی بات, آپ کو پتہ ہے زبردست